شاید ان کی بھی ملاقات ہو. لیکن کوشچن یہ ہے کہ یہ جو مقتدرہ ہے یا جو یہاں کے لوور میڈیا کا ذہن کے ڈفرز جو اس وقت برسر اقتدار ہیں، بے شرم لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان ڈوب رہا ہے. پاکستان کو اس وقت جس چیلنجز کا سامنا ہے ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ وہ کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے یورپین یونین والے آئے، انہوں نے ملے، پہلے ان کی اسٹیٹمنٹ یہ تھی کہ 2027 تک ہم نے ان کو جی ایس پی پلس دے دیا ہے، ہم 2027 کے لیے ریویو کریں گے. وہاں پہنچ کے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ اب ہم 2025 کے لیے ریویو کریں گے. سملرلی اب IMF والے جو کچھ دیکھ رہے ہیں، جو کچھ ہمارے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، کیا دنیا نے اپنی آنکھیں اور کان بند تو نہیں کرنے؟ ان لوگوں نے ملک میں جمہوریت کو دفنا دیا، نظام انصاف کو دفنا دیا، انہوں نے قانون اور آئین کو پاؤں تلے پونچھ ڈالا، ظلم جبر اور بربریت کا ماحول قائم کر رکھا ہے. لوگ ایک توقع رکھتے ہوتے ہیں، وہ ہے انصاف کا نظام، اس کو انہوں نے ختم کر دیا ہے. اور کل جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کو انہوں نے پولیس اسٹیشن بنا دیا تھا، یعنی تھانہ بنا دیا تھا. یہ افسوس کی بات ہے. جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو کنڈکٹ پیش کر رہے ہیں، یہ چیف جسٹس بننے کے بعد سے لے کر آج تک ان کے جو بھی کام ہیں، انہوں نے سوائے اسٹیبلشمنٹ کے مورے کے طور پر کام کرنے کے علاوہ کوئی ڈھنگ کا کام نہیں کیا. یہ قابل افسوس بات ہے. اچھا شعیب شاہین صاحب، آپ کے حوالے سے جس خاتون نے ٹویٹ کیا تھا، کیا اس پہ کوئی پیکا ایکٹ وغیرہ لاگو ہوگا کہ نہیں؟ جی بالکل لاگو ہونا چاہیے. میں نے اپلیکیشن DGFIA کو دے دی ہے اور میں اس کو بالکل پیروی کروں گا. میں اس کو کورٹ آف لاء میں لے کر جاؤں گا، اور اگر یہ مجھے یقین ہے کہ FIR کٹ جائے گی، اور اگر نہ کاٹی تو جو 22A ہے یا ریٹ پٹیشن ہے میں وہ بھی فائل کروں گا اور ان کو ان کے انجام تک پہنچاؤں گا. مجھے یہ لگتا یہ ہے کہ یہ فیک نام سے یہ ٹویٹ بنائی گئی ہے، لیکن whosoever will be behind it، جو بھی اس میں رسپانسبل ہوگا ان کو ان کے انجام تک پہنچاؤں گا. شعیب صاحب، یہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اب مینیج کر لی گئی ہے اور آہستہ آہستہ ساری کورٹ جو ہے مینیج کر لی گئی ہے، اس کے بعد عمران خان صاحب کو ریلیف ملنے کے کس حد تک امکانات آتے ہیں؟ دیکھیں، پورا عدالتی نظام ہی مینیج ہو گیا ہے نا. اگر یہاں پھر بہتر ہے کہ یہاں جنرل اور کرنل کو بٹھا دیا جائے، یا یہاں صوبیدار کو بٹھا دیا جائے، یا پھر یہاں اعظم نذیر تارڑ کو یا مسلم لیگی MNA کو جو جعلی فارم 47 کی پیداوار ہیں ان کو بٹھا کے فیصلے لیے جائیں. اس وقت اس مینجمنٹ کے باوجود بھی ہم نظام انصاف جو پاکستان میں موجود ہے اس کو ایکسپوز بھی کریں گے اور انہی سے انشاءاللہ ریلیف ملیں گے. IMF کا وفد آیا ہے. دیکھیں، یہ جو لوور میڈیا کا لیول کے مقتدرہ یا یہ جو ڈفرز برسر اقتدار قابض ہیں، جعلی فارم 47 والے، ان بے شرموں کو احساس نہیں ہے کہ اس ملک کو انہوں نے تباہی کے دہانے پہ لا کھڑا کر دیا ہے. پاکستان تباہ و برباد ہو رہا ہے. آج آپ دیکھ لیں GSP پلس جو یورپین یونین نے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا 2027 سے ہم اس کو ریویو کریں گے. اب انہوں نے کہہ دیا 2025 سے ہی ہم ریویو کریں گے. اب جس طرح IMF یہاں آ رہی ہے، کیا ان کے آنکھ اور کان بند ہیں؟ ان کو نہیں پتہ یہاں سڑکوں پہ کل کیا ہو رہا تھا؟ کیا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے اس کو تھانہ نہیں بنا دیا تھا سپریم کورٹ کو؟ جس طرح سے پولیس یہاں منگوا لی گئی تھی، کیا ہوتا اگر وکلا آ جاتے اور پرامن اپنا احتجاج ریکارڈ کرا لیتے؟ جس طریقے سے کورٹ پیکنگ ہو رہی ہے، کیا یہ نظام انصاف چلنے کے قابل ہے؟ تو ضرور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں جو یحییٰ آفریدی صاحب کا کردار ہے وہ انتہائی غلط ہے. وہ میں سمجھتا ہوں قاضی فائز صاحب پارٹ 2 کا رول ادا کر رہے ہیں، اور یہ تاریخ میں بدترین الفاظ میں یاد رکھیں. سب ایک طرف ہیں، وہ ہیں رول آف لا کے ساتھ کھڑے ہیں، حکمرانی کے ساتھ کھڑے ہیں. چند ٹاؤٹس جو ہوتے ہیں نا، ٹاؤٹس، وہ آپ کو یاد ہے پچھلی جو 2007 والی تحریک تھی، اس وقت وہ تحریک چلتے چلتے ہوئے PCO جج بنتے تھے نا. آج بھی اسی طرح کے چند ایک کردار اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، لیکن عوام، قوم اور وکلا ان کو پہچان چکے ہیں.